Under development, a historically unfolding intrinsic moment. Let's see what this means. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے پیریفری کے اندر، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی، یہ کوئی ارلی یا انٹرمیڈیٹ یا بہت پرانا یا کوئی مڈ وے، کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے، کوئی ایسی اسٹیج آف بیکورڈنس نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایولیوشن میں ہے، یعنی ارتقائی عمل ہے، جس کے ذریعے یہ سمجھا جائے کہ اچھا جی یہ ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ارتقائی عمل کے تحت ہے اور ٹریڈیشن سے ماڈرن کی طرف جانے کا نام ہے. یعنی وہ کنزرویٹو سوسائٹیز جو اپنے کلچر سے، اپنے طریقہ کار کے ساتھ ہیں، اگر وہ ٹیکنالوجی کو آپٹ کرنے لگیں، اگر وہ نئی چیزوں کو ویلکم کرنے لگے تو وہ ترقی جو ہے وہ یافتہ ہو جائیں گی، جس طرح کہ ماڈرنائزیشن کی یہ آرگومنٹ ہے ماڈرنائزیشن تھیریز کا. تو ایسا ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ is seen as a historically unfolding intrinsic moment. Historically unfolding یعنی ہسٹوریکلی ہسٹری میں اپنے آپ کو انفولڈ کیا، سامنے لاتا ہے. انٹرنزک ایک انٹرنل مومنٹ کا نام ہے، ایک اندر کے مومنٹ کا نام ہے. اور کس طرح سے کہ انٹرنیشنل اکنامک سسٹم، یہ مومنٹس کن کے ہیں؟ انٹرنیشنل اکنامک سسٹمز کے. یعنی اس طرح سے کہ یہ وہ مومنٹس ہیں جب ہم کسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ فار انسٹنس رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی کرنسی کو ٹیگ کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ یا ٹیگ کرتے ہیں پاؤنڈ کے ساتھ، تو یہ وہ مومنٹس ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ انفولڈ ہوتے ہیں اکنامک طور پہ اور انٹرنیشنل سوسائٹی کے ساتھ ساتھ، کہ ہم نے کس معاشرے کو جو ہے وہ لے کے ساتھ چلنا ہے. فار انسٹنس یو آر اسپائرنگ دا برٹش سوسائٹی اور یو آر اسپائرنگ دی امیریکن سوسائٹی. So the curriculum will be shaped that way. The way of education بھی اسی طرح سے ہو جائے گا. The college and the school models, everything would be based on that. And dominated by the capital metropolis. Of course یہ capital metropolis کی جب ہم بات کرتے ہیں تو capital metropolis کے اندر وہی سوسائٹیز ہیں جو hegemonic ہیں، جو dominant ہیں. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹس ہوتا ہے موسٹ نیشنز کے اندر کہ وہ کب کس کا ساتھ دینے کا، کس کو آئیڈیل بنانے کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. نہ کہ یہ کوئی ایسا عمل ہے کہ ٹریڈیشنل سے ہم نے ماڈرن ہونا ہے اور اس ارتقائی عمل کا نام جو ہے وہ ہم یہ دے دیں کہ یہ ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ ہے. سو دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. The development of these metropolises and the history of underdevelopment in the periphery are complementary processes. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹروپولس کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ ممالک جو ہیں جو کہ ہیجمونک ہیں وہ کس طرح ترقی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیریفری میں انڈر ڈیولپمنٹ کہاں کہاں ہوتی رہی. وہ کون سی جگہ تھی جو تھی جن کو ایکسس حاصل نہیں تھی، جہاں پہ غربت و افلاس تھا، اور وہ کس طرح سے بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف ترقی کس طرح سے ہو رہی تھی. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ کمپلیمنٹری ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو اس سے تقویت ملتی ہے. So we just cannot say that these do not relate. These do relate because both impact each other. Mediated through the international system. Now, mediated through the international system, what are international systems? If we look around, we see international systems in form of technology. We could see international systems in form of economy, in form of banks, in form of big agencies. We can see international organizations like United Nations, like DFID, like UNESCO, like European Union. اب ان سب کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً ان ممالک پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کمپلیمنٹری ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے. یہ انڈر ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ کا فینومینا. Going further, we see that development and underdevelopment are two simultaneously evolving sides of the same universal and historical process. Underdevelopment اور ڈیولپمنٹ دونوں جو ہیں پروسیسز وہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اور یہ ہسٹوریکل بھی ہے اور یونیورسل. ہسٹوریکل یعنی یہ ہسٹری کے اندر جو ہے آپ کو اس کی فاؤنڈیشنز ملیں گی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چلی آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یونیورسل یعنی تمام دنیا کے لیے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہے. فار انسٹنس دا کائنڈ آف گلوبلائزیشن دیٹ ہیز ہیپنڈ ان پیسیفک رم. اب یہ ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ اور ہم یہ سائٹ دیکھتے ہیں سنگاپور کی، تو ہمیں ایک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے ٹیکنالوجی کی. اگر ڈیولپمنٹ ہے وہی چیزیں یہاں بھی موجود ہے تو ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہے، بیکاز دا جیو پولیٹیکل سچویشن از دیئر، بیکاز دی انٹرنل فیکٹرز آف ہیجمنی ڈو پلے دیئر رول ان سچ ڈیولپمنٹ، جسے ہم ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں. In this view, the capitalistic metropolises could only develop at the expense of development in the periphery. تو کس طرح سے ہے کہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیجمونک جو ہمارے میٹروپولس ہیں
وہ کس طرح سے ڈیولپ کیے ہیں، وہ اسی طرح سے ڈیولپ کیے ہیں اس ایکسپینس پہ کہ ان کی پیریفری میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اگر ایک ملک طاقتور ہوتا ہے تو اسی صورت میں طاقتور ہوتا ہے یقیناً جب باقی جو ہیں وہ کمزور رہتے ہیں اس کے آس پاس، whether that is warfare, whether that is economy, whether that is education.